डॉक्टर बलोच खिताब कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक का आज 60वां दिन है। ये तहरीक 23 नवंबर 2023 तुर्बत में शहीद बालाच के से शुरू हुई, जहाँ पे एक 21 साला नौजवान को अदालत में पेश करने के बाद उसको मारवाए अदालत कत्ल किया गया। तो उसके ख़ानदान ने उसकी लाश को दफनाने से इनकार किया और वो सरापा एहतजाज हुए। और ये तहरीक तुर्बत से होते हुए कोयटा और कोयटा से होते हुए इस्लामाबाद पहुंची। इस तहरीक को लाखों लोगों की हिमायत हासिल है और जहाँ जहाँ से हम आए हैं वहाँ से लापता अफराद के लवाहिकीन और पूरे बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं उन्होंने हमारी नुमाइंदगी की है। ये तहरीक शुरू दिन से पुरअमन रही है, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने 21 दिसंबर 2023 इस तहरीक को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की गई, जिस तरह औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, उस दिन के लेकर आज तक हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में हरासा किया जा रहा है। और 23 नवंबर से लेकर आज तक 60 दिनों के दौरान इस तहरीक को बजोर ताकत स्टेट ने कुचलने की कोशिश की, जिसके लिए मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गए। हम 12 कह चुके हैं कि हम पुरअमन तौर पर यहाँ बैठे हैं और आपसे और आपके रियासती अदारों से मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। हमारे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आईनी हैं और उन सब में हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अपने आइन और अदालत को इज्जत देते हुए आप इन लापता अफराद के लवाहिकीन को तसल्लियाँ ना दे, बल्कि उनके प्यारों को अपनी अदालतों में पेश करे। बलोचों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल ना करे, बल्कि उनकी इंसानी जिंदगियों को अहमियत दे। लेकिन इस तहरीक से जुड़े हुए जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इंसानी हकूक के कारकुनान हैं, वो सब इस बात के गवाह रहेंगे कि किस तरह स्टेट बजोर ताकत इस तहरीक को कुचलना चाहती है। कल हमने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें हम बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की जो मजलूम अक़वाम है उनके साथ बैठकर इस पर बात करना चाहते थे। लेकिन किस तरह इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे इस रीजन को पूरे सेज में रखा, कर्फ्यू नाफिज किया गया, जो हमारे मुकर्ररीन थे उनको हरासा किया गया, उनको इस्लामाबाद में हमारे सिटिन में एंटर होने नहीं दिया गया। और उससे पहले भी हमारे स्पीकर के साथ साथ जो जितनी चीजें थी उन सबको उठाकर लेकर गए। मुसलसल हमें हरासगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जितने मेल साथी हैं उन सब की प्रोफाइलिंग हो रही है, उन सब के तमाम डेटा पुलिस जमा कर चुकी है। और कल को यहाँ पर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार रियासत और ये इस्लामाबाद की पुलिस होगी। हालांकि इसके लिए हम अदलिया भी गए थे, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया था, क्योंकि एहतजाज करना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। लेकिन उसके बावजूद आज और हर दिन हम एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हुए मेरे पीछे औरतें, बच्चे और वो बूढ़े लोग हैं जिनके प्यारों को आपने सालों से अपने जिंदानों में बंद किया हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये एक अटैक है जिसके जरिए जो है ना रियासत हम पर वायलेंस को जस्टिफाई करना चाहती है। इसी वजह से हम इस मीडिया के जरिए, वो मीडिया, अफसोस की बात कि इस मीडिया को आज हमें कवरेज देना चाहिए था, आज वो मीडिया भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। वो भी हरासा हो चुकी है, या वो उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली है, जैसे पूरी दुनिया ने और रियासत के तमाम अदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली है बलूच नस्ल कुशी के लिए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से या इस मीडिया टॉक की तवसत से जो पाकिस्तान में जितने इंसानी हकूक के कारकुनान हैं, जो सियासतदान हैं और साथ में जितनी ग्लोबल मीडिया में देख रही है, और जो लोग हमारी तहरीक के साथ शुरू दिन से जुड़े हैं, जो हमारे जेन्युइन बयानिए को मानते हैं, जिस जेन्युइन बयानिए में जो इंसानियत का बयानिया है, जो हम अमन के लिए यहाँ निकले हैं और यहाँ आए हैं, उसको मानते हैं कि इतनी टटरती सर्दी में यहाँ हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी जानिब हमें स्टेट की तरफ से थ्रेटनिंग का सामना है कि किसी भी वक्त आकर हम पर हमला किया जा सकता है। उन सबको मेरा पैगाम यही है, इनकी तरफ से पैगाम यही है कि हमारा साथ दे। और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि खुदारा यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, और किसी भी तरीके से जो ICT पुलिस कर रही है, जो रियासती अदारे कर रहे हैं, जिसके तहत हमें हरासा किया जा रहा है और वायलेंस भी किया जा सकता है, उसको रोका जाए। अब हमारे साथ क्योंकि फरतुल्लाह बाबर साहब जो एक इंतहाई
सियासतदान, इंतहाई अहम शख्सियत सियासतदान जिन्होंने शुरू दिन से हमारा साथ दिया है वो बैठे हैं। अफरा साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने शुरू दिन से हमारा साथ दिया है। मैं उन सबको भी बात करने का मौका दूंगी और मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ ग्लोबल मीडिया को और जो लोग हमें सुन रहे हैं कि अगर इस एहतजाजी धरने में मौजूद किसी भी शख्स को, किसी औरत को, किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी रियासत की होगी। रियासत को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा और किसी भी तरीके से हम पर वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरहतुल्लाह बाबर है और मैं एक सियासी ह्यूमन राइट्स का कारकुन हूँ। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, बहरंग बलोच और तमाम यहाँ जो एहतजाज के लिए जमा हुए हैं इनको हकीकत ये है कि खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने पाकिस्तान में पहली बार बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से इतनी कसीर तादाद में ख़वातीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए इस्लामाबाद आई हैं और ये 1500 किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया है और पुरअमन तरीके के साथ। कोई एक गमला कहीं नहीं टूटा, कहीं कोई एक पत्थर किसी ने नहीं मारा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी और समाजी तहरीकें हैं उन तहरीकों में हमेशा बलोच यकजहती कमेटी की इस तहरीक को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। देखिए, आपका जो मुतालिबा है वो क्या है? वो यही है कि वो लोग जिनको रियासत के इदारों ने लापता किया है उनको आप बाहर खुले आम ले आओ। अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हैं तो आपके पास अदालतें मौजूद हैं, सख्त से सख्त कवानीन मौजूद हैं, आप उनको ट्रायल करें अदालत में। लेकिन इस तरह उठाकर आप सिर्फ उस शख्स के बुनियादी हकूक को उसकी पामाली नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस शख्स को जिसको उठा लिया गया है उसे अजियत नहीं दे रहे हो, बल्कि उसके तमाम खानदान को और एक दिन, एक हफ्ते और एक साल के नहीं तमाम उम्र के लिए अजियत देते हो। ये जो सूरत हाल है ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा मुतालबा ये है कि डेथ स्क्वाड्स को ख़त्म करो, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को, मावराए अदालत कत्ल को ख़त्म करो। और ये जो इतलात आई थी कि वहाँ मास ग्रेव्स हैं उसमें तहकीकात होनी चाहिए। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमसे जो कुछ भी हो सकेगा आपके साथ, बलोच यकजहती कमेटी के साथ, महरंग बलोच के साथ और आप सब जो यहाँ मौजूद हो, आपके साथ दामे दरमे सुखने हम आपका साथ देंगे। हम आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे। और मैं इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि इस कैंप की हिफाजत रियासत के इदारों की और पुलिस की है। और मुझे बड़ी तशवीश हुई जब कल मैं यहाँ आ रहा था और महरंग बलोच एड्रेस कर रही थी और चारों तरफ बार्ब्ड वायर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दुश्मन के कैंप पर हमला होने वाला है। मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और रियासत के इदारों से, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप इनकी बात सुने। और अगर ये अपनी बात आपको सुनाना चाहते हैं तो रियासत को क्या एतराज़ हो सकता है? क्योंकि मसाइल का हल तो बातचीत के जरिए ही से मुमकिन है। अगर बातचीत के दरवाजे बंद हो गए तो फिर ऐसा आतिशफ़शां पहाड़ खुदा न खास्ता फट सकता है जिसको कंट्रोल करना फिर किसी के बस में नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर महरंग बलोच आपको तहसीन पेश करता हूँ और आपके तमाम इन साथियों को और यकीन दिलाता हूँ कि हमारा तावन आपके साथ होगा
ہماری آواز آپ کی آواز میں شامل ہوگی ہمیشہ. شکریہ. شکریہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ. میرا نام افراسیاب خٹک ہے. میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور انسانی حقوق کی تحریک کا کارکن ہوں. میں بھی آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پرامن کیمپ ہے اور پرامن مطالبات لے کے آیا ہے اور 1500 کلومیٹر سے زیادہ پرامن مارچ کر کے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضا بنائی جا رہی ہے سیکیورٹی الرٹ کے نام پہ کہ ایسی کارروائی یہاں ریاست کرے تاکہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے، خاموش کیا جا سکے. میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنز یا انفورس ڈس اپیرنس یا جو جبری گمشدگی ہے، اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیاں ہیں جن کو تنخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غائب کرنے لگے ہیں، غیر قانونی کام وہ کر رہے ہیں. جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشت گردی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا کہ میں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکاء کو، اس کے لیڈروں کو، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو، کہ انہوں نے اتنے لمبے سفر میں ان پہ تشدد ہوا، ہر جگہ ان پہ تشدد ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی کسی کا یعنی ہاتھ زخمی نہیں، انگلی زخمی نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ انتہائی پرامن تحریک ہے اور ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریاست میں عقل ہوتی تو وہ ان کے کارناموں کو یہ جو جس طرح انہوں نے کیا اس کو نصاب میں شامل کر دیتا کہ ہماری نئی نسلوں کو پتہ چلتا کہ پرامن طور پہ کیسی تحریکیں چلتی ہیں. لیکن آپ بجائے اس کے کہ اس کو ریکگنائز کریں اور ان کو اس ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ شہریوں جیسا سلوک کریں جو اس ملک کے شہریوں کا حق ہے. آپ تو سرکاری لوگ ہیں، اس ملک کی تنخواہ لیتے ہیں اس خزانے سے، اس لیے کہ ان لوگوں کی خدمت کریں. ان کے خلاف سازشیں کرنا وہ نہیں ہے آپ کو. دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کو خطرہ ہے، تو یہ خطرہ تو آپ ذرا دیکھیں 45 سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ دار ہے؟ اس خطرے کا ذمہ داری جو ہے وہ ان پالیسیوں پہ ہے جو آپ نے جہاد کے نام پہ پرائی جنگ پاکستان میں آپ لے آئے ہیں. یہ آپ ہیں جس نے یہاں پہ کارخانے کھولے ہیں دہشت گردی کے. یہاں سے یہ جو افغانستان میں لوگ گئے ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں حصہ بلوچوں نے تو نہیں لیا تھا، انہوں نے تو کوئی رول نہیں ادا کیا. تو وہ آپ کی پالیسیوں کی بات ہے، وہ آپ کی پالیسیاں درست کریں تاکہ پاکستان میں امن آئے، تاکہ پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ لوگ زندگی آرام کی زندگی بسر کریں. آپ وہ نہیں کرتے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو. تو یہ خطرے کا اوریجن، اس کا جو سورس ہے، منبع ہے، خطرے کا منبع یہ کیمپ نہیں ہے، یہ کیمپ امن کا کیمپ ہے، یہ انسانیت کا کیمپ ہے. جو خطرے کا منبع جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اس اسلام آباد میں لوگ ہیں وہ یہاں نکل آتے ہیں، اسلام آباد پہ حملے ہوئے ہیں، کئی بار حملے ہوئے ہیں یہاں پہ. سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کے ہار بھی پہناتے ہیں، ان کو آپ خراج تحسین پیش کر کے یہاں چھوڑتے ہیں. اور جو پرامن لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے. تو آپ کس بات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد والے ٹھیک ہیں، حملہ کرنے والے ٹھیک ہیں، لیکن پرامن طور پر اور قانون کی بات کرنے والے غلط ہیں. تو یہ آپ کا یہ رویہ جو ہے یہ تو بالکل اینٹی اسٹیٹ رویہ آپ اپنا ہے، آپ دوسروں کے اوپر الزام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں انسانی حقوق کی ساری تنظیموں کو، ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، بار ایسوسیشن سے اپیل کرتا ہوں، جو سول سوسائٹی ہے اس کے تمام جو ادارے ہیں، جو سماجی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، ثقافتی تنظیمیں ہیں، ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف یہ اس کیمپ میں بیٹھے لوگوں کا مسئلہ نہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس لیے ہم سب کو ان کے آواز میں آواز ملانی چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنی پوری یکجہتی کے ساتھ ہم آئے ہیں یہاں. ان کے ساتھ ہم ان کے مطالبوں کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطالبے ہیں اور ایک بات میں کوئی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی انگلی رکھ سکتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پرامن تحریک کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے جس طرح یہ حل کرنا چاہتے ہیں
اور جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے واپسی کا انتظام کرنا چاہیے. اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں, یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے, سیاسی پارٹیاں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیئر سائلنس از ڈیفننگ, یعنی ان کی خاموشی ایسی ہے کہ وہ ایک طرح سے سماج میں خراش پیدا کرتی ہے. تو ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. آپ کہتے ہیں الیکشن آپ کرنے جا رہے ہیں, کیسا الیکشن؟ ہزاروں خاندان اپنے بچوں سے محروم ہیں, اپنے بھائیوں بیٹوں سے محروم ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم ملک میں انتخابات اور نمائندہ حکومت. یہ ان کی نمائندگی کون کرے گا, ان خاندانوں کی جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں. تو سیاسی پارٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کان دھریں ذرا, اور اپنے اقتدار کے جنگ کے علاوہ تھوڑا سا اس کو بھی توجہ دیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. سوال. اچھا مارنگ تازہ چل رہا تھا, اس کے دوران آپ نے ایک پیچھے پریس کانفرنس جو کی تھی, اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, جس کے بعد بلوچستان سے آپ کے جو سینئر رہنما ہے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حکومت کو, ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی, اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی. یہ آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی, تھوڑا سا واضح کر دیں کہ جو لوگ وہاں پہ جو مارے گئے ہیں, آپ نے کہا ایک طرف یہ جو ریاست ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ آپ کے دھرنے میں بیٹھے ہیں, تو تھوڑا سا اس میں کلیئر کیجئے گا آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی. دیکھیں, ہماری پوری پریس کانفرنس کسی نے نہ پڑھی نہ سنی. افسوس کی بات, صرف 6 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا وائرل کیا گیا. یہ وہی ریاستی پروپیگنڈا ہے جس کے تحت پہلے دن سے جبری گمشدگی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے, وہاں جغرافیہ پڑھنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں ایسا جغرافیہ ہے جہاں دونوں طرف رہنے والے بلوچ ہیں, اور دونوں طرف بلوچ خاندان ہی رہتے ہیں. اور ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں ہماری, وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس طرف کوئی رہتا ہے جس طرح چمن بارڈر کا ہے اسی طرح ہی ایران بارڈر بھی ایسا ہی ہے پنجگور کے ساتھ جو منسلک ہے. اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسنگ ہے, کوئی بھی نہیں. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, اس کو صرف اور صرف ایز اے جسٹیفیکیشن یوز کیا گیا ہے. ہمارے کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے رشتہ دار ہیں جو بلوچستان میں ہیں, ان کے رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کو ہم مینلی فوکس اس چیز پہ کرنا چاہتے تھے کہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر سویلینس تھے, بچے تھے, عورتیں تھیں, جس پر یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی لگ چکی ہیں, اور اس کو ہماری اس پرامن تحریک کو جو جبری گمشدگی کے خلاف ہے, اس کو ایک اعلیٰ کار استعمال کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ ڈیٹا موجود ہے. کوئی آئے 60 دن کے دوران, کیوں نہیں آئے آپ لوگ؟ آپ اس چیز پر اپنی پوری انرجی خرچ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے نہیں. ہم آپ کو ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہے, کوئی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ سارے خاندان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں کہ ان کے پیاروں کو آپ نے ان کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہیں. وٹنسز موجود ہے, آپ کی عدالتیں موجود ہے, پروڈکشن آرڈرز آپ کی عدالتوں نے جاری کیا, آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہے جہاں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ آپ کی ایجنسیوں کو کنوکٹ کیا ہے کہ ایجنسیاں ملوث ہے پاکستان میں جو ہے نا جبری گمشدگیاں کرنے میں. اور ایسے بہت سے صحافی ہیں جن کو اغوا کیا گیا, جن کو جبری گمشدہ کیا, وہ تو سامنے ماننے کے لیے تیار ہے کہ ان کو کس نے اغوا کیا ہے اور اغوا کرنے والے کون تھے. تو ہمارا کہنا وہاں پر بھی یہی تھا کہ سویلینز کو نہیں مارنا چاہیے تھا, بچوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا. اور رشتہ داریاں ہیں, بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں, بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو جنگ زدہ علاقے سے ریفیوجی بن کر وہاں گئے تھے. تھینک یو. دیکھیں جی, یہ مسئلہ پختونخوا میں بھی ایسی ہے. یعنی یہ جو 2014 میں ضرب عضب کا آپریشن ہوا تھا, اس سے 2 ملین کے قریب پشتون بے گھر ہو گئے تھے. وہ ملک کے اندر بھی, کراچی بھی گئے, دوسری جگہ بھی گئے, پاکستان چپے چپے میں وہ پہنچے. اس کے علاوہ کچھ لوگ افغانستان چلے گئے تھے. یہ شمالی وزیرستان سے پورا ایک قبیلہ, وزیر قبیلہ ایک چلا گیا تھا اس طرف. پوسٹ پہ وہ لوگ ابھی تک سارے واپس نہیں ہیں, وہاں پہ ہیں. ایک دفعہ پاکستان کی حکومت نے کہا کہ وہ TTP کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے, اور خوست میں انہوں نے بمباری کی. اور وہاں سے پھر سب لوگوں نے کیمروں میں دیکھا کہ وہی جو مہاجر گئے تھے وزیرستان کے, اس کو وہاں انہوں نے مارا, اور یہ کہا کہ یہ تو دہشت گرد ہیں. اور حالانکہ وہ لوگ تو جنگ سے چلے گئے تھے. تو یہ پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کا جغرافیہ مختلف ہے, سیاسی حالات مختلف ہے. واگا کے اس طرف کوئی نہیں جا سکتا نا, لیکن ہماری جو سرحدیں ہیں ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ, اس میں لوگ افغان بھی یہاں کتنے آئے ہیں, ہمارے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں, اور اسی طرح سے بلوچستان سے بھی ایران بھی جاتے ہیں, وہاں سے ادھر بھی آتے ہیں. تو اس کے لیے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کے سوال پوچھیں ان کو ذرا بتائیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا تھا
یہ بلوچ نوجوانوں کی گمشدگی یا ان کی جبری گمشدگی کے خلاف، اس میں بھی شامل تھا. اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ تھے. اسد عمر تھے پی ٹی آئی کے، رضا ربانی صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، مشاہد حسین صاحب تھے مسلم لیگ کے، اور اس طرح اور پورا کمیشن تھا. اس نے ایک رپورٹ داخل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے سال، پچھلے سال نے بلکہ 2022 فروری میں اس نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے، بلکہ 2023 فروری میں. اس رپورٹ میں آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹھانے والی ایجنسیاں ہیں، نام لیے گئے ہیں، آئی ایس آئی، ایم آئی، ایف آئی اے، ایف سی وغیرہ، یہ سب کے نام لیے گئے. تو یہ اس آپ عدالت میں آ کر اس کا سامنا کریں. یہاں پہ پروپیگنڈے کرنے کے بجائے اگر آپ کو دلچسپی، آپ سیریس ہیں تو آپ اس رپورٹ کو دیکھیں جو عدالت نے بنائی تھی، اور اس اپنی رپورٹ میں سب لکھا ہے کہ کس نے لوگوں کو اٹھایا. ایک اور چیز ایڈ کروں، ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ عقل کی بات کی. میں یہ کہوں گا کہ عقل کا چڑیا یہاں سے گزرا بھی نہیں ہے، ان کا ہمسایہ بھی نہیں رہا ہے. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کروں گا، جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں 10 سال تک آپ کو ایک سوال لازماً آپ کے کتاب میں آتا ہے کہ یہ جملہ ہے، آپ اس کا سیاق و سباق بیان کریں. میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے جو کہا اس کا آپ سیاق و سباق پڑھے نا، اس نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا. ایک تو بدبختی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اب تک جغرافیہ ہمارا نہیں پتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جن کو یہ بلوچستان نام کا صوبہ بھی ان کے پاس ہے، کبھی کہتے ہیں وزیرستان میں، کبھی کہتے ہیں کہاں پہ ہے. تو ایک بلوچستان نام کا صوبہ ہے آپ کا یہاں، جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، ہے یہاں پہ بلوچستان صوبہ ہے. اور یہ بلوچستان ایک بلوچستان نہیں ہے، اتنا ہی بلوچستان آپ کے پاس ہے، اتنا ہی بلوچستان ایران میں ہے، اتنا ہی افغانستان میں ہے. شاگی میں افغانستان اور ایران، پاکستان تینوں، ایک بائی افغانستان، ایک ایران، ایک پاکستان، یہ ہماری رشتہ داری ہے. اس کے آگے آتا ہے یہ پروم جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، آگے ہمارا زامران جو میرا علاقہ ہے، آتا ہے گوادر تک. یہ پورا پٹی ہے، ایک بائی اس طرف ایک بائی اس طرف. میرے اپنے ساتھ میرے عزیز بیٹے ہوئے، ماں ایران میں ہے، باپ افغانستان، یہ پاکستان میں ہے، میرے ساتھ ہیں، یہیں پہ موجود ہے. تو یہ ہمارا ایک رشتہ داریوں کا لیول ہے. یہاں مول مراد یہ تھا یہ بات کرنے کا کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان سے بالکل رشتہ داریاں ہیں. رشتوں کو کون کٹ کر سکتا ہے؟ ہمارے پورے علاقوں کے لوگوں سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، چاچا زاد. جس طرح آپ اور امرتسر کے ہیں، یہاں پہ امرتسر میں ایک بار، یہ دوسرا لاہور میں ہے. وہ انڈیا ہے اور یہ پاکستان ہے، ان کے رشتے آپ ختم تو نہیں کر سکتے نا، نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ رشتے ختم کریں. اسی طرح آپ ہمارے رشتے بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں. آدھے عزیز اس طرف ہیں، آدھے اس طرف ہیں. وہاں 2 ماہ کا بچہ جب شہید ہوگا تو مجھے افسوس تو ہوگا نا، میں لوائقین ہوا کہ نہیں. سمپل بات ہے نا. 3 ماہ کا بچہ جب جواب میں مارا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے، اس کا بھی ہمیں افسوس ہوگا. وہ بھی ہمارے عزیز ہیں. ایریا یہ ہمارا پورا بارڈر کا ایریا ہے، ایک دوسرے کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. درمیان میں ایک باڑ لگا ہوا ہے. کبھی وہاں جائیں، خدا کے لیے دیکھیں، اور خدا کے لیے پہلے یہ جا کے دیکھیں کہ بلوچستان ہے یہاں پہ، جس کو آپ اپنا صوبہ کہتے ہیں. اس کے تھوڑا سا بارے میں آپ لوگ جغرافیہ اس کا دیکھیں. ایک نہ دیکھتے ہیں نہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، بس الفاظ توڑ مروڑ کے پیش کرنا، یہ پتہ نہیں کہاں کی عقل مندی ہے.